السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک رمضان المبارک کے کچھ ایسے کاموں کی وجہ سے کچھ ایسے کاموں کے لیے ہے جو آپ نہ کرتے ہو، تو وہ ہم آپ کو کام آج اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک واچ کیجیے گا، سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، روزہ رکھنا رمضان میں مسلمانوں کی ایک بنیادی وظیفہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں، یعنی روزے داری کریں۔ مطلب رمضان المبارک میں روزہ رکھنا مسلمانوں کی ایک بنیادی وظیفہ ہے۔ مطلب آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، سبھی ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں، رمضان میں 30 روزے ہوتے ہیں، تو وہ روزہ رکھنا ایک مسلمانوں کی بنیادی وظیفہ ہے۔ مسلمانوں کا مطلب بنیادی وظیفہ ہے، یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ مطلب رمضان میں یہ کام کرنا فرض ہے، روزہ تو فرض ہے سب کو، تو روزہ رکھنا فرض ہے، اس کا مطلب ثواب ملے گا آپ کو۔ نمبر 2 ہے نماز پڑھنا۔ رمضان المبارک میں نمازوں کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں نمازوں کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، عام دنوں سے زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہم کو تو رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ موبائل یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ بڑھ جاتی ہے اہمیت، اور خاص طور پر تراویح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ مطلب جو روزہ کھلنے کے بعد جب تراویح کا ٹائم ہوتا ہے، تراویح میں 20 رکعتیں ہوتی ہے، خاص طور پر اس چیز کا زیادہ ثواب ملتا ہے تراویح کا۔ تراویح فرض تو نہیں ہے، لیکن پڑھنی چاہیے سب بندوں کو، جو روزہ رکھتے ہیں پڑھنی چاہیے، نہ پڑھے تو اس سے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 یہاں پر بتایا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا بھی ایک بڑی عبادت ہے، جس سے مسلمانوں کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ مطلب آپ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے، جس سے مسلمانوں کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ مطلب جب قرآن پاک پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، جب اس سے روحانیت مسلمانوں کی مضبوط ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنے سے۔ نمبر 4 یہ خیرات ادا کرنا۔ رمضان المبارک میں خیرات ادا کرنا اور دیگر ضرورت مندوں کی مدد کرنا بھی ایک اہم عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ فرض ہے، سب بندوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنا بھی ایک فرض ہے، اور دیگر ضرورت مند کو دینا بھی ایک اہم عبادت ہے۔ نمبر 5 مغفرت کی دعا کرنا۔ رمضان المبارک میں مغفرت کی دعا کرنا اور اپنے گناہوں کو معافی کی التجا کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ مطلب آپ رمضان المبارک میں مغفرت کی دعا کر رہے ہو، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو، ہمارے لیے، اور جو آپ کے علاقے کے بندے، جو آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے والد والدہ، ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی ایک اہم عبادت ہوتا ہے، ایک مطلب اہم ہوتا ہے۔ مطلب آپ مغفرت کی دعا کریں، یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کی مغفرت ہو گئی تو آپ کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ نمبر 6 روزے کھلنے کی دعا کرنا۔ روزہ کھولنے کی دعا کرنا بھی ایک رمضان المبارک کا ایک مخصوص عبادت ہے، جس سے روزہ دار کو اجر ملتا ہے۔ مطلب روزہ کھولنے کی دعا بھی ایک ہوتی ہے، وہ آپ سب کو پتہ ہوگی، روزہ کھلنے کی دعا۔ وہ روزہ کھلنے کی دعا بھی اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ایک مخصوص عبادت ہے جو رمضان المبارک میں کی جاتی ہے۔ نمبر 7 دینی معلوم میں دلچسپی لینا۔ رمضان المبارک میں دینی کتاب کی تلاش کرنا اور ان میں دلچسپی لینا بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ مطلب آپ رمضان المبارک میں مسجدوں میں جائیں، جہاں دینی کتاب ہوتی ہیں وہ پڑھیں، ان میں دلچسپی لینا، اس سے بھی آپ کو آپ کا دماغ فریش ہوگا، آپ کو دل میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، اور آپ کی نماز کی عادت بنے گی، آپ کی مسجد میں بیٹھنے کی عادت بنے گی۔ تو یہ کام کرنا بھی، مطلب دینی کتاب ڈھونڈنا بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اور نمبر 8 دعاؤں کی قبولیت کا امید کرنا۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کا امید کرنا اور دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا بھی اہم ہے۔ دعاؤں کی مطلب رمضان المبارک میں تو آپ جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے مسلمانوں کی، تو دعاؤں کی قبولیت کی امید کرنا، اگر آپ اس کی امید کریں گے تو بھی آپ کی دعا قبول ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا بھی اہم ہے۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں پڑھو گے اپنی قبولیت کی تو وہ بھی بہت اہم ہے۔ نمبر 9 عبادت میں اخلاص کرنا، عبادت میں اخلاص دکھانا۔ رمضان المبارک میں عبادت میں اخلاص دکھانا اور اپنے عمل کو خدا کے لیے مخلص کرنا بھی اہم ہے۔ مطلب رمضان المبارک میں آپ اخلاص دکھا رہے ہوں، اور اپنے خدا کو بھی مخلص کرنا بھی اہم ہے، اپنے خدا کے لیے، مطلب اپنے خدا کے لیے مخلص کرنا بھی اہم ہے۔ یہ تھی ہماری کچھ رمضان المبارک کے اہم پوائنٹس جو رمضان المبارک میں کرنے چاہیے عموماً طور پر۔ یہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، کسی اور پوائنٹس پر، کسی اور ٹاپک پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔